السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ آج کی خبروں میں بھی خاصا تنوع ہے، لیکن جو لیڈنگ ایشوز ہیں وہ تو بچی کا جو قتل کیس ہے اس کے حوالے سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ راؤ انوار والا مقدمہ کہیے یا کیس کہیے، اور جو صورتحال ہے وہ کہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی خبریں بات کرتے ہیں۔ روزنامہ جنگ، اثاثے چھپانا بددیانتی نواز شریف کیس میں یہ فیصلہ ہو چکا، اب طے ہونا ہے نااہلی 1 سال کے لیے ہوگی 5 سال کے لیے یا تا حیات۔ لارجر بینچ کا فیصلہ، قانون ہوگا سپریم کورٹ۔ کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے پر کوئی صادق اور امین نہیں رہتا۔ 30 جنوری کو کیس کی سماعت ہوگی۔ فیصلے میں نااہلی کی مدت سے متعلق تمام مسائل کو حل کیا جائے گا، یہ چیف جسٹس کا کہنا ہے۔ عوامی نمائندگی ایکٹ اور آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کی گئی نااہلیت میں فرق ہے۔ جسٹس عمر عطا بلدیال، کنٹونمنٹ الیکشن ٹریبیونل ملتان کے فیصلے کے خلاف بورڈ کے سابق ممبر کی اپیل خارج۔ تو یہ اہم ایک بات سامنے آ رہی ہے، اب دیکھیں گے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا کس طرح کا فیصلہ آتا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبریں جھوٹ، احسن اقبال، زینب کے ملزم کا اکاؤنٹ نہیں اسٹیٹ بینک، نقیب جعلی مقابلے میں مارا گیا، سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع۔ اینکر 2 مرتبہ طلبی کے باوجود جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوا، ترجمان پنجاب حکومت، سپریم کورٹ نے کل لاہور میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس کا مردان میں آسما کیس کا بھی از خود نوٹس۔ راؤ انوار نے 2 افراد کو پیسے لے کر چھوڑ دیا، نقیب کو مار ڈالا۔ 7 سال کے دوران 745 مقابلوں میں 444 ملزمان کو ہلاک کیا۔ یہ سندھ پولیس کی اپنی رپورٹ ہے ناظرین، اس پہ ضرور تفصیل سے بات کریں گے۔ روزنامہ ایکسپریس، زینب کے اس ملزم کا کوئی اکاؤنٹ نہیں اسٹیٹ بینک، سپریم کورٹ نے اینکر کو کل بلا لیا اسٹیٹ بینک کا۔ جے آئی ٹی کو مراسلہ، بینک اکاؤنٹس کی خبر دینے والے اینکر سمیت ایڈوکیٹ جنرل، آئی جی جیل خانہ جات اور ڈی جی فورنزک پنجاب کو بھی طلب کر لیا گیا۔ سینٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے زرداری ہر جماعت کے ارکان خرید رہے، نون لیگ کا الزام ہے یہ۔ معذرت ناظرین، زرداری کو گھناؤنا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے، وہ بہن کو چیئرپرسن سینٹ بنا کر نظام پر مسلط رہنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کے ممبران بھی ان کے نشانے پر ہیں، سعد رفیق کی ٹویٹ۔ اور اس کے علاوہ انگریزی خبریں دیکھتے ہیں ناظرین۔ انڈونیشی صدر بھی پاکستان کے دورے پر ہیں، کل انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ بہترین جمہوریت مسائل کا بہترین حل، تنازعات اور جنگوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، انڈونیشی صدر۔ اور میرے سامنے ایکسپریس ٹریبیون، 76% آف ٹیرر اٹیکس ہٹ مسلم ورلڈ، یہ کہنا ہے جوکو وڈوڈو کا، یعنی انڈونیشی صدر جو پاکستانی دورے پر موجود۔ پاکستان میں رپورٹ شائنز گرم لائٹ آن کراچی انکاؤنٹرز، ایس بی پی says Zainab's alleged killer has no bank accounts۔ اور ڈان اخبار کی خبریں، زینب کے سسپیکٹ has no bank account، ایس بی پی only talks can resolve conflicts says Widodo۔ پی ٹی آئی still hopeful expats will vote in upcoming polls، یہ بھی بہت اہم خبر ہے، اس پہ میں ضرور بات کروں گی۔ ہمارے جو آج کے ایکسپرٹ یہاں جناب ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے، آج بھرپور طریقے سے اور مختلف بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ جی، کیسی آپ؟ بالکل صحیح ہوں سر۔ سر پہلے میرا دل چاہ رہا ہے میں اسی خبر سے شروع کروں، پی ٹی آئی والی، کہ وہ بڑے ہوپ فل ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اگری ٹو آئیڈیا بٹ بلیو دیٹ ٹائم لیفٹ فار الیکشنز ناٹ سفیشینٹ ٹو کمپلیٹ ٹاسک۔ سر 4.5 سال تک انتخابی اصلاحات، صحیح ہے، یہ غوغا شور مچتا رہا۔ اس کے بعد جب انتخابی اصلاحات کا بل جاتا ہے اسمبلی فلور پہ، تو وہاں پہ توہین رسالت کی شق کے حوالے سے یا جو حلف نامہ وہ زیر بحث رہتا ہے، اس پر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو میننگ فل ریفارمز کرنے والی بات تھی وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، یہ کیا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے گزشتہ 2 سالوں میں نا انتخابی اصلاحات کے مسئلے پہ اسی پروگراموں میں بات کر چکے، اور عمران خان نے پچھلے الیکشن میں انتخابی دھاندلیوں پہ بہت دھرنے دیے تھے، تو اس کا حل جو سامنے آیا تھا کہ پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی تھی اور اس کمیٹی کو ایک کمپریہنسو اصلاحات کرنی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے تحریک انصاف کے اراکین نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا۔
تو وہ ٹائم گزرتا رہا. تو یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک کمپریہنسو انتخابی اصلاحات اس وقت آ جاتی جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی, جس میں اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا کہ انہیں ان کے ووٹ کے حق کے لیے کس قسم کا میکینزم بنایا جائے. اب یہ آخری وقت پہ, اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو جسٹس افتخار چودھری نے آخری وقت سو موٹو ایکشن لیا تھا. ان کی خواہش تھی کہ فوری طور پہ یہ نافذ ہو جائے, مگر وہ الیکشن کمیشن کے لیے ممکن نہیں تھا. اب بھی یہی صورتحال بنے گی تو یہ بہت مشکل ہے, اور اگر کوئی بنا بھی میکینزم تو بڑا کمزور ہوگا, تو یہ اس سے مسائل بڑھ جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پھر اس پہ ابھی سے بحث کی جائے اور اس کو قانون کی شکل دی جائے. نہیں تو توصیف صاحب, ڈاکٹر صاحب, یہ تو لگتا یہی ہے کہ یہ تو جان بوجھ کے سیاسی پارٹیاں انتخابی نعروں کے طور پہ ان سارے مسائل کو استعمال کرتی ہیں. یہ بات صحیح ہے, مگر ایک طرف یہ ہے, مگر اس میں انہی کا ہی نقصان ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں اس میں اگر کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں تو پھر اسے اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے, اور جمہوری حکومت بلیک میل ہوتی ہے, جیسا کہ نواز شریف گورنمنٹ ہوئی. تو یہ تو ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ شفاف الیکشن ہو, اور اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو عوام کا جمہوریت پہ اعتماد بھی کمزور ہوتا ہے, طالع آزمہ قوتوں کے لیے راستہ نظر آتا ہے. تو یہ تو بہت ضروری تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا, کیونکہ عمران خان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پارلیمنٹ سے, کبھی وہ لعنت بھیجتے ہیں کبھی آتے ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے قانون سازی میں دلچسپی نہیں لی, جو کہ میرا خیال ہے ان کی غلطی ہے, اور اس کا خمیازہ اب انہیں اگلے 2-3 مہینے میں بھگتنا پڑے گا. اچھا چلیے جی, آج کی سرخیوں سے سرخیوں کی جانب چلتے ہیں. توصیف صاحب یہ بتائیے, احسن اقبال کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کی خبریں جھوٹ ہیں, اور اسٹیٹ بینک نے بھی ایک جو ویریفیکیشن دی ہے. اب ظاہر یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے, اس لیے اس پہ ہم زیادہ بات کیے بغیر یہ بات ضرور کریں گے کہ سوشل میڈیا کا جو رول جس طرح سامنے آیا. اچھا, ابھی ہم نے بہت ہی میرا مطلب مثبت قسم کا ایک رول دیکھا تھا سوشل میڈیا کا, جب جو نقیب اللہ کیس کے حوالے سے اگر بات کریں کہ ایسے لوگ جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی عام پلیٹ فارمز پہ, تو ان کے لیے باقاعدہ ایک بھرپور مہم اور ان کے لیے آواز. اب دوسری جانب بے لگام سوشل میڈیا نے قومی وقار داؤ پر لگا دیا, جعلی خبروں سے میڈیا کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے. تو یہ سوشل میڈیا ورسز پرنٹ اینڈ الیکٹرانک, یا وہ ماس میڈیا جو پہلے سے موجود ہے, اس کا ایک تو کمپیریزن. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی انسان خود بھی ریسٹرینٹ کا اور کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی اوپر سے آنے کی ضرورت تو نہیں ہے میکینزم کے. دیکھیے یہ بات صحیح ہے, اصل میں سوشل کے ساتھ میڈیا لگ گیا نا, وہ بڑا غلط ہوا. میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ وہ وال چاکنگ کی طرح ہے, جس میں ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنی بات لکھ دے. تو وہ اپنی بات لکھنے کا جو حق ہے وہ سوشل میڈیا پہ بخوبی استعمال ہوتا ہے, اور مظلوموں کی آواز بھی آتی ہے, اور رجت پسندوں کے معاملات بھی آتے ہیں, اور جھوٹے معاملات بھی لکھے جاتے ہیں, اور بہت زیادہ لکھے جاتے ہیں. ہر قسم کا اس کا استعمال ہے. تو یہ اس پہ اکیڈمکلی اس بات پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ میڈیا کا لفظ ہٹایا جائے, اس کے لیے کوئی اور اچھا لفظ لگایا جائے جو کہ شہریوں کے جاننے کے حق کو جواز فراہم کر سکے, کہ شہریوں کو حق ہے کہ اپنی رائے جو ہے سوشل میڈیا پہ لکھیں, اس سے لوگ واقف ہو سکیں. مگر وہ کسی صورت خبر نہیں ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ خبر اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے. خبر کا نظام وہیں مستحکم ہوگا جہاں ایڈیٹوریل کنٹرول ہوگا. اخبار میں ایڈیٹوریل کنٹرول ہے, ریڈیو جو نیوز چینل ہیں ان میں ایڈیٹوریل کنٹرول ہے, اب تو الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی چینلز میں بھی ایک زمانے میں ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں تھا یا کمزور تھا, مگر اب ان کے ہاں بھی ادارے قائم ہو گئے جو ہم دیکھتے ہیں, اور بہت سارے چیک آنے شروع ہو گئے جہاں سے خبر فلٹر ہوتی ہے. تو اس سے اب وہ جو 5 سال پہلے کی صورتحال تھی کہ ہر بے ہنگم مواد جو ہے وہ بریکنگ نیوز کی شکل میں نشر ہو جاتا تھا, وہ بہت حد تک کم ہو گیا. تو وہ تو اپنے طور پہ ٹریک پہ آ رہے ہیں, انہیں آنا بھی چاہیے. مگر یہ کہ سوشل میڈیا پہ بحث کی ضرورت ہے کہ یہ میڈیا نہیں ہوگا, یہ اس کا کوئی اور لفظ ہونا چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے. یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو عام آدمی کی رائے کو کا جو کیتھارسس ہے وہ کرتی ہے, یہ بالکل ہونا چاہیے, اور انفارمیشن کے نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ ایک بحث کی ضرورت ہے کہ انفارمیشن سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب بات وہیں آ گئی, جو پریکٹیشنرز ہیں اس فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں, یہ جو میں ابھی آپ سے پوچھ بھی رہی ہوں,
یہ تو ان کی عقل فہم دانش پہ بھی منحصر ہے نا ڈاکٹر صاحب. ان کے پاس تو ایکسپیرینس ہے, ان کے پاس شاید کافی حد تک ٹریننگ بھی ہو اسیس کرنے کی کہ بھائی کون سی انفارمیشن جو ہے اس کو اپنے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, ریفرنس دیا جا سکتا ہے. اس پر بھی آپ کچھ فرمائیے. پھر وہی بات اس منسلک ہو جاتی ہے اس سے کہ کسی طرح کا ایڈیٹوریل کنٹرول ہونا چاہیے, چیکس ہونے چاہیے مختلف نوعیت کے جو انفارمیشن آ رہی ہے. تو اصل میں یہ ہر چیز مل جاتی ہے نا, فیس بک, ٹویٹر سب مل جاتا ہے, تو اس کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ پھر اس میں عام آدمی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ایڈیٹوریل کنٹرول کی ہے, تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ویب سائٹ ہے جو آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ لکھ رہے ہیں اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, تو اس کی باتوں پہ نہ یقین کیا جائے. تو یا تو اس کے لیے آگاہی پیدا کی جائے کہ یہ اس کی تقسیم کو لوگ سمجھیں کہ جہاں جہاں ایڈیٹوریل کنٹرول ہے ان کی باتوں کو تو صحیح سمجھا جائے, اور جہاں ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے اس پہ ہر آدمی کی مرضی کہ اس بات کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے. کیونکہ تو یہ بھی ایک سمجھانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ٹویٹر وغیرہ تو اب آفیشیلی استعمال کریں نا. اب یہ سعد رفیق نے اپنا بیان ٹویٹر کے وہ بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ وہ اون کر رہے ہیں. اوکے, تو وہ بالکل صحیح ہے, ٹویٹر پہ وہ اون کر رہے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں اس کا. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو کئی دفعہ ہوا کہ عمران خان نے ٹویٹ کر دیا بعد میں واپس لے لیا, تو ظاہر اپنی ذمہ داری کو قبول کیا انہوں نے, اور لوگوں نے بھی واپس لے لیا, تو وہ تو بالکل صحیح ہے. اس کے اطلاعات کا ذمہ دار ہے کوئی آدمی. مگر پرابلم وہاں ہے جہاں کسی بھی قسم کی انفارمیشن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی اون نہیں کر رہا, اور وہ انفارمیشن آگ لگا رہی ہے. یعنی دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ آگ بھی لگا رہی ہے, بدنام کر رہی ہے, آگ لگا رہی ہے. تو وہاں پہ کنٹرول کی بات ہونی چاہیے, یا یہ شعور پیدا کرنے کی بات ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے فرق کو محسوس کریں کہ یہ مواد جو ہے کسی طور پہ میڈیا میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایڈیٹوریل جو ہے جس کی بات کر رہے ہیں کنٹرول کی, ایڈٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کا کنٹرول آپ حکومت کے ہاتھ میں دے دیں, جو حکومت وقت ہو نا اس کو دے دیں, کیونکہ ان کو سچائیاں ہضم نہیں ہوتی. ان کو ہر وہ خبر جو اس میں کوئی اتھینٹک چیز ہو وہ ان کو فیک لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر انتظام بھی نہیں کرتے, اس کی تحقیقات ہو یا اس کی انویسٹیگیشن ہو. تو یہ جو بھی ایڈٹ کا کام ہو, یہ آپ جتنے بھی معصوم ہیں یہ چینل, یہ حکومت وقت کے ہاتھ میں دے دیں کہ آپ کی مرضی ہے, یہ خبر ہم لائیں, اس میں سے آپ نے جو نکالنا ہے وہ نکال لیں, باقی ہم نشر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب عالی, آپ کی تجویز کی حد تک قابل عمل ہے, اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیے پاکستان کی جو 70 سال کی تاریخ ہے اس میں 1988 تک ریاست کنٹرول کرتی رہی اخبارات کو, اور الیکٹرانک میڈیا کو انہوں نے موقع نہیں دیا یہاں قائم ہونے کا. اس کے بہت برے نتائج نکلے. اس کے نتیجے میں پاکستان آدھا ہو گیا, عوام کے حقوق پامال ہو گئے. ہم ایک ایسے جو آج ہمارا کرائسس ہے جس میں اعتماد کا بحران پیدا ہوا ہے کہ ہمارا کسی ادارے پہ اعتماد, ایون ہمارا ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں ہے, وکیل پہ نہیں ہے, استاد پہ نہیں ہے. یہ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ریاست نے کنٹرول کیا. تو ریاست کا کنٹرول تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہر چینل, ہر سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر یہ ادراک ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کو کنٹرول کر رہا ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اس کے پاس ہے, کہ اس میں اتنا شعور ہونا چاہیے, اور وہ اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ جو مواد اس کی ویب سائٹ پہ لگ رہا ہے اس کے بارے میں وہ تصدیق کرے کہ وہ حقائق کے مطابق ہے اور دوسرے سماج کے مطابق ہے, کیونکہ یہ بھی تو ضروری ہے کہ سماج کے مطابق ہے. یہ دو باتوں کے تعین کی ذمہ داری اس پہ ہونی چاہیے, اور یہ عوام کے شعور کے ذریعے ہونی چاہیے. ریاست کا کنٹرول تو جمہوریت کے لیے منفی ہے اور اس کے ہمیشہ برے نتائج ہی نکلے. بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. میں جو جنگ کی سرخی آج کی اس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑی سی, تاکہ آگے کا جو کورس آف ایکشن ہے اس کا تعین ہو سکے. اثاثے چھپانا بددیانتی, نواز شریف کیس میں یہ فیصلہ ہو چکا, اب طے ہونا ہے. نااہلی 1 سال کے لیے ہوگی, 5 سال کے لیے یا تاحیات.
लार्जर बेंच का फैसला कानून होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो डॉक्टर साहब से इस बारे में ज़रूर सवाल करती हूँ, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, एक एंकर साहब ने जी एक खबर दी किसी अकाउंट की, जी तो उस पर इतना हंगामा हो गया कि पंजाब हुकूमत ने खुद सुमोटो नोटिस लेके स्टेट बैंक को भी कह दिया, GIT भी बना दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो खुद उसकी हेयरिंग मंडे को करनी थी या संडे को। तो ये सप्लांट करना जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के एक ऑर्डर को या उसके एक इशू को, तो ये तो कंटेम्प्ट में है। और फिर उसके बाद अगर उस एंकर ने ये कहा कि इसको डिग करें कि ये एक रैकेट है, तो वो हीनियस क्राइम बन गया। और ये जो 12 बच्चियों के साथ ज्यादती 1 साल तक होती रही, और उससे पहले 250-300 बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, और उसके पीछे अगर कोई गैंग है और आज भी है, वो जो है गुनाह अजीम बन गया इस मुल्क के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस इशू की तरफ बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन पहले मैं जो सवाल किया था उसकी जानिब जाऊंगी। डॉक्टर साहब, चूंकि अब वही बात है, ये भी सब जुडिस मामला ही है, हम ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी फैसला होगा उसके ज़ाहिर मुल्की सियासत पर असरात तो मुरतब होने। क्या देख रहे हैं आप? हाँ, मेरा ख्याल है ये अहम फैसला होगा, और ये नवाज शरीफ की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि ये सारी ज़िंदगी के लिए है, तो फिर मियाँ साहब का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, और उन्हें फिर अब मरियम को आगे लाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी कता कलामी इसमें इजाफे के साथ फरमाइएगा, आप सिर्फ नवाज शरीफ का सियासी करियर आप एट स्टेक देख रहे हैं, या पूरी मुस्लिम लीग नून को आप उथल पुथल होते देख रहे हैं? नहीं, पूरी मुस्लिम लीग नून अच्छा। नहीं होगी, मुस्लिम लीग नून अपनी जगह मौजूद रहेगी। अच्छा। क्योंकि अवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है। अच्छा। सिर्फ ये जो क्राइसिस आएगा, और जाहिर है वो सीरियस क्राइसिस होगा, कि मियाँ साहब फिर अपनी बेटी मरियम को आगे बढ़ाएंगे, और वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द कर चुके हैं, तो ख़ुद उनकी फैमिली में क्राइसिस ज़्यादा शदीद होगा। अब वो कितना शदीद होगा ये हालात बताएंगे। अगर वो क्राइसिस बहुत ज़्यादा शदीद हुआ तो मुस्लिम लीग अथल पथल हो जाएगी। अगर वो क्राइसिस अभी उन्होंने क्रिएट नहीं किया और उसको किसी तरह रिजॉल्व कर लिया, और शहबाज शरीफ की क़यादत में मरियम और बाकी लोग मुत्तहिद हो गए, तो फिर मुस्लिम लीग तो आगे बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम जो कॉलर ने हमसे सवाल किया है उस जानिब ये आते हैं। मैं इस वही बात है, क्योंकि ये मामला भी अब अदालत के सामने ही है। मेरा सवाल यही है, जो कॉलर ने सवाल का एक हिस्सा, कि वाक़यात किसी भी नौइयत के हों, क्राइम किसी भी शक्ल का हो, वो तो खूब फल फूल रहा है, पनप रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हर मामले पे इंटरवीन करना पड़ता है। मकसूद का केस भी कल जाके रजिस्टर अभी हो रहा है। यानी ये जो पुलिस का अपना अंदर का निज़ाम और हुकूमतों का सरफ नज़र करने वाला तरीक़ाकार, ये कब तक चलना है, और इससे जो नुकसानात हमारे सामने आ रहे हैं वो उनके लिए कोई संजीदगी से सोच भी रहा है या नहीं? डॉक्टर साहब 1 मिनट लीजिएगा, जवाब देने में कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को मेरा सलाम। अच्छा, मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि कल मुझे बड़ी हैरत हुई एक चीज को देख के जी, कि उसमें कोई अकाउंट नहीं मिला। हाँ, लेकिन मेरा अपना तजर्बा और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और मुझे शक है कि अगर कोई अकाउंट मिल जाए तो उसमें 5-10 हज़ार रुपए होते तो ठीक था। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में कम से कम कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जिसका कहीं अकाउंट मौजूद ना हो सकता है उसका कोई तीसरा शनाख्ती कार्ड बना हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये सारे खदशात भी हैं, बहुत सारे शकूक भी हैं, चलें उसको रखते साइड पे। जी डॉक्टर साहब, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अच्छी तर्ज हुकूमत की महरूमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को अस खुद नोटिस के इख्तियारात बार बार इस्तेमाल करने पड़े, जो कि बहुत पॉजिटिव बात नहीं है। ये नेगेटिव बात है, खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और जमहूरी हुकूमतों के लिए भी। सही। तो ये एक तो पुलिस के निज़ाम को जदीद बनाने की ज़रूरत है, अदलिया के निज़ाम को जदीद बनाने की ज़रूरत है, और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है, मुंतखब नुमाइंदों का, कि वो इस बात, अजीब बात है कि वो खुद नोटिस नहीं लेते। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट कहती है तो वो नोटिस लेते। उन्हें तो इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि सारे मामला खुदकार तरीके से होते रहें, कि अगर कोई जुर्म होता है तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर ये इंतज़ामी तौर पर सारे मामला हो जाएँ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं,
इसलिए ज़रूरी हैं कि फिर आम आदमी के जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि जमहूरी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा और सुप्रीम कोर्ट या इस्टेब्लिशमेंट डिलीवर कर रही है। ये सोच यहाँ से डेवलप होती है। तो जब वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि इस मुल्क का मुस्तक़बिल जमहूरी निज़ाम में है, वज़ीर आला भी सारे यही कहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि गवर्नेंस को बेहतर बनाए ताकि आम आदमी का जमहूरियत पे एतमाद पैदा हो, वरना ये गैप आगे कहीं बहुत ज़्यादा मनफी इस्तेमाल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, नकीब जाली मुकाबले में मारा गया, ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अब पुलिस की जानिब से आई है। मेरा सवाल ये है कि जितने भी बड़े इदारे हैं और इस्टेब्लिश इदारे हैं, उनमें आप फ़ौज का भी जिक्र कर सकते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी जिक्र कर सकते हैं। ऐसी जहाँ अगर कोई वाक़या हो जाता है तो उनका एक ख़ुद का अपना अंदरूनी निज़ाम होता है चीज़ों को असेस करने का, और फिर कोई SOP होता है कि जिसकी बुनियाद पर रिपोर्टें यानी वो महकमा जाती तहकीक का एक तरीक़ाकार मौजूद है। तो क्या पुलिस इससे मावरा है? इनके कोई SOPs नहीं है कि अगर मुबैना तौर पे कोई वाक़या हो तो इंटरनल इंक्वायरी देयर एंड देन बैठ जाए? देखिए, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो 2002 का पुलिस एक्ट आया था, उसमें अवामी नुमाइंदगी का तस्वूर था। मुख्तलिफ सतहों पे सेफ्टी कमीशन थे जिसमें गैर सरकारी अरकान को शामिल होना था। तो पहली दफ़ा मुख्तलिफ सतहों पे एक एहतसाब का निज़ाम पुलिस के लिए कायम होना था, और वो कुछ इदारे कायम भी हो गए थे। बदकिस्मती से 2008 में पीस पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उसने उसको पीछे डाल दिया, और लॉर्ड मैकाले का 1868 का जो कानून है, जो कि उन्होंने अपनी ज़रूरियात के लिए कायम किया था, उसको दोबारा नाफिज कर दिया। उस निज़ाम में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा। किसी किसी भी सतह पे उन्हें जवाब नहीं देना पड़ता। यानी पुलिस वालों को आवाम के सामने जवाब नहीं देना पड़ता। पुलिस अफसरान खुद किसी SHO से पूछ ले कि इतने क्राइम क्यों हो रहे हो तो ठीक है, अगर वो ना पूछे तो सारी ज़िंदगी जवाबदेही का मामला नहीं। ये बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमतों की कि वो 2002 का जो कानून है, अगर उसमें कुछ खामियाँ हैं तो उसको बेहतर करें, और ज़िले की सतह से लेकर और वफाक की सतह तक जो एहतसाब का निज़ाम है, जो सारी दुनिया में, भारत में हर जगह है, उसको कायम करें। सेफ्टी कमीशंस को जो मुख्तलिफ सतहों पे, और उसमें आवाम की नुमाइंदगी हो, और वो ये इस बात का जायज़ा लें कि इस ज़िले के अंदर या 6 थानों में या डिस्ट्रिक्ट में जो भी इसका तरीक़ा हो, उसमें फ़लाँ जराइम कैसे हुए और इसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और पुलिस अफसरों को उनके सामने जवाब देना हो। ये निज़ाम जब तक नहीं आएगा, ये इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अच्छा, एक और भी इशू सामने आया कि हमारे पास जदीद इन्वेस्टिगेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं शायद हम वो भी पूरी नहीं कर पाते। फॉरेंसिक लैब की सूरत में हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन ये आई है कि वो सिर्फ आपको पंजाब में या तो मिलती है या फिर आपको वफाक में अगर मिलती है तो वो CMH वगैरह में शायद। एक और मसला भी बड़ा है हमें, जो कि ये ज़ैनब केस में भी आया। जो उसके वालिदैन ने की, जी पुलिस वाले आते थे, वो खा पी के चले जाते थे। असल में पुलिस के पास फंड नहीं होता। ये सारी दुनिया में यह है कि मुकदमात के लिए अलग से फ़ंड होना चाहिए। अब उनके पास फ़ंड तो होता नहीं है, तो अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो वो क्या करें, वो किसी अपनी मोबाइल को ले जाते हैं किसी स्टेशन पे, उससे ज़बरदस्ती CNG भरवाएंगे, उसके बाद वो जाएंगे उस इलाके में, तो उनके पास फ़ंड तो है नहीं, तो वो फ़ंड लेने का उनके पास एक ही तरीक़ा है कि लोगों से वसूल करें। और उसमें बेचारा मुद्दई जिसकी बेटी पहले ही मर गई या जिसका सामान लूट गया, वो रुल जाता है कि वो कितने पैसे दे पुलिस वालों को खाने पीने के, कहीं जाने के। इवन अगर वो कहते हैं कि जी मुल्जिम की निशानदेही हुई है, मुल्जिम जो है फिरोजाबाद के थाने में रिपोर्ट है, मुल्जिम जो है बल्दिया टाउन में या हैदराबाद में, तो वो कहते हैं वहाँ जाने का पैसा नहीं है। और वो बात सही है उनकी, गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह के फंड का तस्वूर ही नहीं हमारे यहाँ। सही कह रहे हैं। तो ये सब 2002 के कानून में था कि इसके लिए फ़ंड मख्तस किया जाए, उसका तरीक़ेकार किया जाए, ताकि जो जुर्म हो तो जुर्म की तफ्तीश इसलिए ना हो कि उसके लिए फ़ंड मौजूद नहीं है। ये भी अहम नुक्ता है आपने। अहम तरीन वो मतलब फिर लोगों से वसूल करते हैं, और वो करते हैं, सही बात है। और ये फोरेंसिक लैब तो फिर जाहिर है और ज़्यादा साइंटिफिक मामला। जब बेसिक बात नहीं है तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ज़रा एक ख़बर मुझे जो
ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے پولیس کی ہی بات کر رہے تھے, ان کے اندرونی نظام پر بات کر رہے تھے, لیکن ایک اور خبر میرے سامنے ڈاکٹر صاحب, 1500 ڈاکٹر 7 سال سے غیر حاضر, برطرفی کی سمری ارسال. غیر حاضر ڈاکٹروں کی برطرفی کی سمری بھیج دی, اخبارات میں اشتہار کے بعد برطرف کر دیں گے. سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی سیکٹری صحت کی رپورٹ میں انکشاف. رپورٹوں میں انکشافات کی حد تک تو باتیں سامنے آتی ہیں, محکموں میں اندرونی طور پر کیا کچھ ہوتا ہے یہ اس کی مثال آپ دیکھیے. سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو پھر سندھ گورنمنٹ نے تلاش کیا کہ غیر حاضر ڈاکٹر کہاں ہیں. اب اس کا بھی پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا ہے, اور یہ پروسیس جو ہے یہ بہت لمبا ہے قانون کے مطابق نا, کہ پہلے اشتہار آئے گا, پہلے ان کے گھروں پہ خطوط جائیں گے, پھر خطوط وصول نہیں ہوں گے, پھر اشتہار چھپے گا, اشتہار میں ٹائم دیا جائے گا, پھر ٹرمینیشن ہوگی, اس میں سے کچھ لوگ آ کے رپورٹ کر دیں گے, پھر یہ معاملہ اور طول پڑتا جائے گا. تو یہ ہماری بدترین طرز حکومت کی واضح نشاندہی ہے, جس کے نتیجے میں لوگ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹیوں پہ موجود نہیں, اور ان میں سے بیشتر وہ ہوں گے جو سعودی عرب میں اور گلف میں کام کر رہے ہوں گے, جو سال میں ایک دفعہ آ کے پیسے دے کے حاضری. تو یہ بدترین نظام ہے جس کا عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, بہت اس بارے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ڈیبیٹس کی حد تک. برطانوی نظام, برطانوی دور حکومت کا قانون پاکستان میں لاگو ہے, اس میں تبدیلی لازم ہے. ابھی سروس رولز کی ہم بات اگر کر لیں یا اپنے یعنی محکموں کے اپنے ایس او پیز کی بات کر لیں, تو یہ تو اتنے مشکل کام نہیں ہے نا جنہیں آپ ایڈریس کر لیں. سرکاری محکمے میں پوری اسٹا کوڈ ہے جس سے حکومت پاکستان کا نظام چل رہا ہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے تو یہ مسائل بہت جلدی حل ہو جائیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور کوئی نئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ایس او پی بنائے جاتے رہتے ہیں. تو وہ جو کتاب ہے پوری, اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں, اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے قانون بنانے کی. مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب ہر معاملہ آپ سپریم کورٹ, چاہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک لے کے جاتے رہیں گے, تو پھر دوسری بات یہ کہ سیشن کورٹس کیا کریں گی, اور چوتھی بات, تیسری چوتھی واٹ ایور بات یہ ہے کہ وہ پہلے ہی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے فرمایا تھا, میں بار بار انہیں کوٹ کرتی ہوں, کہ 19 لاکھ مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں. تو یہ تو سلسلہ مطلب رکنے والا ہی نہیں ہے. کالر ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب علی. فضل منان بول رہا ہوں. فرمائیے. یہ جو آپ نے پولیس کا کہا تھا, وہ پولیس میں یہ ہے نا کہ ہم مقامی طور پہ اپنے محلے یا جو پلازا ہے انہیں کے رہائشی کو, بیوی اور بچوں کو, مطلب شوہر کو ڈیوٹی دے دیں کہ وہ اپنے گھر کے پاس ہی ڈیوٹی کریں. وہ جانتے ہیں کہ کون آ رہا ہے, کون یہاں رہتا ہے, کون جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کو ذمہ دار ٹھہرائے. اور جو ہم نے 37 اور 50 ایجنسیوں کے اخراجات بنا رکھے ہیں ان میں بھی کمی آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو بیوروکریسی کا جو ہے نا, ہر اسپیشلائزیشن کی ایک کمیٹی ہو جو وہ اپنی ہی شعبے کے لوگوں کو منتخب کرے. یہ کمیشن کے نام پہ یا اوروں کے نام پہ یہ ختم ہونا چاہیے. باقاعدہ اسی محکمے میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹروں کے لیے ڈاکٹر ہونا چاہیے. کمیشن میں مختلف لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اچھی تجویز ہے, لیکن عمل اس پہ ہو جائے تو بات ہے. یہ سب چیزیں شامل ہونی چاہیے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال تھا, دیکھیے اب اگر سندھ کے یہ ہیلتھ کے نظام کا جائزہ لیں, ہسپتال ہے کراچی کا, حیدرآباد کا, ایک ڈاکٹر کی کسی وارڈ میں پوسٹنگ ہے, وہاں وارڈ کا انچارج بھی موجود ہے, پھر ایڈمنسٹریشن کا پورا ایک ڈھانچہ موجود ہے, پھر اس کا ایم ایس بھی موجود ہے. تو اگر ایک آدمی 3 دن نہیں آ رہا یا 1 ہفتے نہیں آ رہا, تو جو وارڈ کا انچارج ہے اس کو فوراً اس کی شکایت کرنی چاہیے. درست. اور سپرنٹینڈنٹ کو دیکھنا چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ آدمی کیوں نہیں آ رہا. تو یہ تو اگلے 15 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ وہ موجود ہے یا چلا گیا. اس کے لیے 7 سال کا انتظار. اس کا مطلب ہے سسٹم کام ہی نہیں کر رہا, یا لوگ رپورٹ کر رہے تھے تو آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے تھے. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. تو یہ تو سسٹم کو اگر آپ ایکٹیو کریں, مانیٹرنگ کریں, تو یہ سارے معاملات حل ہو. اچھا, ان سارے معاملات میں وزراء کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس پہ تو ریزائن دے دینا چاہیے وزیر صحت کو, کہ بھئی آپ نے کیسے اپنے محکمے کی مانیٹرنگ کی کہ اتنے زیادہ ڈاکٹر لاپتہ ہیں, ان کی جگہ ان کو ہٹایا نہیں گیا, ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں, ان کی جگہ دوسرے ڈاکٹروں کا تقرر نہیں کیا گیا, ورنہ وہ وزیر بنے کا ہے کہ نہیں ہے.
برطانیہ جیسے ملک میں یا اسکینڈینیوین جیسے ممالک میں جہاں جمہوریت مستحکم ہے، ایون بھارت بھی مستحکم ہے، وہاں وزیر کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات اور کیا ہے کہ یہ جو پارلیمانی نظام میں مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے، تو وزیر کے ریزائن کا مطلب ہے پوری کابینہ کا ریزگنیشن۔ بالکل صحیح ہے، تو وزیر اعلیٰ سمیت سب کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اب آپ نے یہ بات کی ہے تو پھر تو اس میں اپوزیشن کا رول بھی آتا ہے، کیونکہ ان کو بھی تو سوال جواب ہر وقت یہ کرنے چاہیے، کیونکہ سوالات کا وقفہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، اور کیا انہیں بھی تو توجہ رکھنی چاہیے کہ ان کے علاقے میں اسپتال میں کیا ہو رہا ہے، اسکول میں کیا ہو رہا ہے، باقی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہو؟ نہیں، وہ آواز یہ سب کا معاملہ ہے مل کے، آواز تو اس نہیں، کی ذمہ داری زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے اور دوسری ذمہ داری اپوزیشن کی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو لیکن اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اس وقت معاشرے میں جس قسم کا انتشار ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں، میڈیا، یا یہ انتشار ہے اور یہ نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے؟ سر جواب کالر کی بات سننے پھر دے دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کے یہاں کہ جو قانون سازی کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ سزا دینی چاہیے، سزا نہیں دینی چاہیے، کیا یہ تو اسلامی نظام جو قرآن کے حل لگا رہا ہے، ہمیں نظام بنا کے رکھا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ ٹھیک ہے جی، دراصل ہم نے بنایا ہی کچھ نہیں نا، مسئلہ تو یہ ہے، تو مجھے نہیں لگتا اس میں بھی کوئی پیش رفت نظر آتی ہے۔ بہرحال جی ڈاکٹر صاحب، معاشرے کی لیول پہ دیکھیے، یہ ریاست کا بحران ہے، ریاست کی اوپری سطح پہ بحران ہے جو نچلی سطح تک منتقل ہو گیا، اور ریاستی ادارے اور جو سماجی ادارے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس میں اعتماد کا بحران ہے، اس میں بدعنوانی کا بحران ہے، اس میں کام نہ کرنے کا بحران ہے، اس میں قانون توڑنے کا بحران ہے۔ ابھی آپ آ رہی ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے موٹر سائیکل والوں نے ون وے توڑا ہوگا۔ تو یہ بحران نیچے سے اوپر تک کا ہے، مگر یہ بحران کا حل یہ ہے کہ اوپر سے تبدیلی آئے گی، اوپر سے قانون نافذ کیا جائے گا اور نچلی سطح تک کیا جائے گا، اور لوگوں میں اداروں کے لیے اعتماد پیدا کرنا ہوگا، اور اعتماد اس وقت پیدا ہوگا اداروں کے لیے جب ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اب تو ڈاکٹر علاج کرے تو مریض سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر نے بے ایمانی کی، وکیل کرے تو وکیل نے بے ایمانی کی، جج نے بے ایمانی کی، استاد نے بے ایمانی کی۔ کوئی بچہ، اس کے والدین نہیں کہتے کہ ان کا بچہ صحیح فیل ہوا، وہ صحیح بھی فیل ہو سکتا ہے استاد۔ یہ ہر سطح کا بحران ہے، تو اس کو تو سنجیدگی سے اچھی طرز حکومت کے جو طریقہ کار ہے اس کو نافذ کیا جائے، اوپر سے نیچے تک ایک شفاف نظام بنایا جائے، پھر یہ بحران ختم ہوگا، ورنہ اس بحران کے نتیجے میں ہم پیچھے کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور یہ جمہوری نظام میں ہی ممکن ہے۔ اور یہ بحران پیدا کرنے کی بنیادی ذمہ داری فوجی حکمرانوں کی رہی ہے، جو کہ ہم آدھا دور ہمارا فوجی حکمرانوں میں گزرا ہے، تو ان کی پالیسیز کے نتیجے میں یہ بحران بہت شدید ہوا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تعلیمی ابھی آپ نے بات کی، اس اساتذہ کی بھی بات کی، تعلیمی اداروں کی اگر ہم مثال لے لیں تو ابھی ریسنٹ حالیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ایک ہفتے سے دو طبقات کے درمیان جو ہے تنظیموں کے درمیان جمعیت کی وہاں بڑی ہیجمنی ہے، جمعیت والے، ہمیں کراچی یونیورسٹی میں تو معاملہ ختم ہو گیا، مگر وہاں پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ والے دوسرے کسی گروپ کو برداشت نہیں کرتے، وہ ان کے اپنے اخلاقی ضوابط ہیں، کبھی وہ محفل موسیقی پہ ہنگامہ کر دیتے ہیں، کبھی لڑکے لڑکیوں کے پکنک پہ ہنگامہ کر دیتے ہیں، تو وہ جو ان کا ہیجمینک مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کے نتیجے میں مستقل وہاں یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اب پنجاب یونیورسٹی تو اچھی خاصی سیٹلڈ یونیورسٹی چلی آ رہی تھی، مطلب قدیم یونیورسٹی ہے پاکستان کی، مگر یہ کہ وہاں یہ پرابلم بہت شدید ہے۔ اس سے پہلے یہ جو پچھلے وائس چانسلر نے وہاں کوشش کی تھی کہ حالات بہتر ہو جائیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں جمعیت والے پچھلے وائس چانسلر کے خلاف متحد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے ایڈمنسٹریشن میں بھی روٹس ہیں، ان کے اساتذہ بھی ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ مستقل کرائسس۔ اچھا، لیکن اب ان میں سے جو لوگوں کے اوپر مقدمات قائم ہوئے ہیں، ان میں دہشت گردی کی شکل میں یہ عجیب بات ہے کہ پولیس جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے بلوچ طالب علموں کے خلاف، پختون طالب علموں کے خلاف، کسی کو طالبان قرار دے رہی ہے، کسی کو آزاد بلوچستان کا قرار دے رہی ہے۔ یہ بہت منفی بات ہے، اس کے نتیجے میں برے نتائج نکلیں گے۔ یہ ساری صورتحال ختم ہونی چاہیے، اور سارے لوگوں کو مل کے، سارے طالب علموں کو، چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، اور ہر ایک کو اپنی ایکٹیویٹی کی اجازت ہونی۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے، اور امید کے ساتھ کہ جو کچھ ہم یہاں کہتے ہیں اس کا کوئی اثر بھی ہو، کوئی سن بھی لے۔ میں اور آپ تو بات کرتے ہی رہتے ہیں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔